الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اس سے قبل کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ تمام انبیاء، تمام سلف صالحین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام بنات صالحات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، جملہ اولیاء کاملین، تمام بزرگان دین، تمام سلف صالحین، تمام اولیاء کاملین کے طریقے کو اپناتے ہوئے نبی معظم رفیع المعرم مکرم کی بارگاہ عالیہ میں ایک بار درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مدینا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ. اور آج ہماری حاضری ایک ایسے بزرگ کی بارگاہ میں ہوئی ہے جن کا ولی ہونا ثابت اور جن کا بزرگ ہونا کامل و اکمل طریقے سے ثابت. لہذا اس بارگاہ میں ہمیں دل و دماغ دونوں سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے. آئیے بلا تمہید و تفصیل میں قرآن مجید کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ تفسیری گفتگو پیش کرتا ہوں. اور ولی کہتے کہ اس کو ہے، صرف اسی کو بیان کر کے میں آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا. حضرات محترم، ولی کی تفسیر کیا ہے؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. حضرات محترم، المستدرک علی صحیحین، مستدرک علی الحاکم، امام حاکم مستدرک میں ایک کتاب لاتے ہیں جس کا نام ہے پہلی کتاب، مستدرک کی پہلی کتاب کا نام ہے کتاب الایمان. جو پہلا باب لاتے ہیں اس باب کا نام ہے باب الایمان. اور اس کے بعد تیسرا باب لاتے ہیں باب صفات اولیاء اللہ تعالی. یعنی کتاب المستدرک علی صحیحین میں امام حاکم علی رحمت الرضوان ایک باب لاتے ہیں جس کا نام ہے کہ اللہ کے ولیوں کی صفت کیا ہے. اللہ کے ولیوں کی صفت کیا ہے وہ بیان فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، صاحب مزار سے نہیں مانگنا چاہیے، صاحب مزار سے کچھ نہیں طلب کرنا چاہیے، آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک ایسا حوالہ بتاتا ہوں، ایک ایسی شخصیت بتاتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گر گرا کر رو کر پوری امت کی بھلائی کے لیے دعا کر رہے تھے. اور وہ شخصیت کون ہے؟ حضرت معاذ بن جبل. کون ہے؟ حضرت معاذ بن جبل. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب یہ رسول ہیں اور صاحب الکتابین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیاس کی طاقت عنایت فرمائی. آج قیاس کے جتنے مسئلے مستنبط ہوتے ہیں انہیں کی بدولت مستنبط ہوتے ہیں. ان کو یہ حضرت معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پر مزار کے اوپر اپنا سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گریہ جاری کرتے ہیں اور روتے ہیں. اسی درمیان مسجد نبوی میں، یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے، حضرت عمر ٹہلتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں. حضرت عمر ٹہلتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں. حضرت عمر عرض
نے دریافت کیا اے معاذ ابن جبل کیا ہوا، کس بات نے تم کو رلا دیا؟ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اے حضرت عمر کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بات مجھے ارشاد فرمائی جس سے میں بہت زیادہ خوف پاتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے معاذ ابن جبل وہ معاملہ کیا ہے، وہ بات کیا ہے، ذرا بتاؤ تو تم صحیح۔ حضرت معاذ ابن جبل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دکھاوا اتنا بڑھ جائے گا کہ تم دکھاوے کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف حتیٰ کہ شرک میں پہنچ جاؤ گے۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے۔ دوسرا ٹکڑا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو کہ بندوں کے درمیان میں رہیں گے، بندوں کو ہدایت دیں گے، جن کے نور سے ضیاء عالم ہوگا، جن کی وجہ سے آدمی راہ حق پر آئیں گے، جن کی وجہ سے آدمی راہ صراط مستقیم پر آئیں گے، جو آدمیوں کے درمیان ہوں گے، محفل میں ہوں گے، محفل کے درمیان ہوں گے تو آدمی کو ان کی حاضری کا پتہ نہ چلے گا، اگر وہ محفل سے غائب ہو جائے تو ان کے غیبت کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ان بندوں سے یعنی جو اولیاء کرام سے لڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنگ کا اعلان۔ یہ المستدرک علی الحاکم کی حدیث ہے۔ اب آئیے اسی چیز کی اولیاء اللہ کی صفت کیا ہے، اسی چیز کو دوسری معتبر کتابوں کے حوالے سے دیکھیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر سیوطی کی پہلی تفسیر میں ایک روایت لاتے ہیں، اور روایت کون سی کتاب کی لاتے ہیں؟ فقہ السیرت، فقہ السیرت کی روایت لاتے ہیں۔ روایت کیا ہے؟ پوری روایت سے ماتی حدیث امام ابو الحسن اشعری امام اہل سنت سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 151 رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی آیت کے تحت میں ساری چیزوں کو بیان کرتے جاؤں گا اور ساری چیزیں تفسیر در منصور میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی۔ اب آئیے تفسیر در منصور کے اندر اسی حدیث کو ذرا غور سے پڑھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے کہا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذرا آپ بیان فرمائیے کہ ولی کون؟ آج کی بات نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے پوچھا یہ کون سی کتاب میں ہے؟ جو تفسیر سیوطی تفسیر در منصور میں پہلی روایت یہی حدیث ہے کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے ولی کون ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ وہ انبیاء ہے نہ وہ شہداء ہے، اور وہ ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند رکھا ہے، اتنا بلند ان کا مرتبہ رکھا ہے کہ جن کے مرتبے کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کرتے ہیں، شہداء بھی رشک کرتے ہیں، صحابہ بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کا مقام۔ اور ولی کی کیا پہچان بتائی، ولی کی کیا صفت بتائی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولی کی صفت یہ ہے کہ جس راستے سے گزر جائے راستے کو پر نور کر دے، چمکا دے، اس راستے کے اندر نور ہدایت ڈال دے۔ ولی کی صفت یہ ہے کہ جس کے اوپر ان کا دست قدرت پڑ جائے اسے ہدایت کی راہ۔ ولی کی صفت کیا ہے؟
اتقوا بفراست المؤمنین لینصروا بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے، ڈرو مومن کی سوچ و سمجھ سے، ڈرو مومن کے باطنی دیکھنے سے، ڈرو مومن کے قوت فراست سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولی کی صفت یہ ہے کہ جب دنیا آب و تاب میں لگی ہو تو وہ اللہ کے یاد میں لگی ہو، جب دنیا اپنی بھلائی میں لگے ہو تو ولی اللہ کے مخلوق کی بھلائی میں لگے ہو۔ ولی کی صفت یہ ہے کہ ولی جس بات کو کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قبول کر لے۔ ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ جس معاملہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملہ کو قبول فرما کر اس بندے کی وہ حاجت پوری کرے۔ حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، یہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں بتا رہا ہوں، کوئی واقعہ نہیں، ڈائریکٹ حدیث بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولی کی صفت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ شہید ہیں نہ انبیاء ہیں، لیکن ان کے مرتبے ان کے مقام کو دیکھ کر شہداء بھی رشک کریں گے، انبیاء بھی رشک کریں گے، اور ایسا رشک کریں گے کہ وہ مخلوق کو ہدایت کی راہ دیں گے، وہ مخلوق کو نور سے معمور کریں گے، وہ مخلوق کو ضیاء بخشیں گے، وہ مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں گے، اور جو مخلوق ان سے وابستہ ہو جائے گی اس مخلوق کو وہ اللہ سے وابستہ کر دے گا۔ ولی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ولی کا مرتبہ کیا ہے؟ ولی کی بات کیا کرنا؟ ولی کی بات کیا کہنا؟ حضرت محترم ولی ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں، ولایت ایک بہت بڑی کمال کی چیز ہے، ولایت ایک بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ نے جسے یہ صفت عنایت فرما دی سمجھ لو کہ کم انسان کی کمالیت تک کم پہنچا دیا۔ حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، دوسری روایت بیان کرنے سے پہلے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تفسیر سماعت کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اس کو سبھی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی تفسیر دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن فرماتا ہے الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا کن پر؟ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر۔ نبی تو سمجھ میں آ گئی کہ انبیاء کی جماعت ہے، صدیق تو سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کی جماعت ہے، شہداء تو سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن کٹا چکے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذات کو فنا کر چکے ہیں۔ باقی رہے صالحین، تو وہ صالحین اولیاء کے ذات ہے جنہوں نے ذکر اللہ میں، جنہوں نے اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صالحین کا سر، صالحین کے لقب سے اپنے آپ کو مشرف فرما دیا۔ حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تفسیر در منصور میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کے امت کے اولیاء کرام ہوں گے ان کی صفت کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کی صفت وہ ہوگی، ان کی کرامت وہ ہوگی جنہیں دیکھ کر دنیا رشک کرے گی، اور ایسا ہی رشک نہیں کرے گی، وہ جب چاہیں گے تو حالات کو بدل ڈالیں گے، وہ جب چاہیں گے تو موجودات کو بدل ڈالیں گے، وہ جب چاہیں گے ماحول کو بدل ڈالیں گے، اور وہ جب چاہیں گے حضرت محترم اگر ولی چاہے تو تقدیر بدل ڈالیں گے۔
تعالی من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کو ہو جاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت و رضوان اس کی تفسیر کرتے ہوئے اور بخاری کی ایک حدیث کی تفسیر لیتے ہوئے صاف ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر کبیر جلد 2 میں صاف ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر جسم کے اعضاء کے برابر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر جسم کے اعضاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کیفیت پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔ یعنی اگر ولی چلتا ہو تو چلنا ولی کا پیر ہوتا ہے، لیکن در حقیقت چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوتا ہے اور چلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ ولی اگر کہیں کسی چیز پر اشارہ کر دے تو اشارہ ولی کا ہوتا ہے، کام بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اگر ولی کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو ہاتھ اٹھانا ولی کا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرف قبولیت تک پہنچانا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہم اسی لیے حاضر ہوتے ہیں، ہم اسی لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہم اسی لیے بزرگوں کی ولی کے بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آج ہم کس بارگاہ میں ہیں؟ ایک ایسے ولی کی بارگاہ میں جن کی کرامت، جن کی ولایت، جن کا چرچا آپ تمام حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ولی ایک ایسی صفت ہے جس سے دل کی کیفیت بھی پوشیدہ نہیں ہوتی۔ ولی اللہ کے وہ بندے ہیں جس سے دل کی کیفیت پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اسی تفسیر در منصور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی قول ہے کہ جب دنیا ظاہر کو دیکھتی ہوگی تو اولیاء اللہ باطن کو دیکھتے ہوں گے، جب دنیا زندگی پسند کرتی ہوگی تو اولیاء اللہ موت کو پسند کرتے ہوں گے، جب دنیا خرافات پسند کرے گی تو اولیاء اللہ اللہ کے کتاب کی پیروی پسند کریں گے اور اس پر پیروی کروانا پسند کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ کے ولی خود مستحکم ہوں گے دین پر، اور اپنے دین کے معین الدین ہوں گے، اپنے دین کے فریق الدین ہوں گے، اپنے دین کے گنگے شکر ہوں گے، اپنے دین کے بزرگ کامل ہوں گے، اپنے دین کے غوث اعظم ہوں گے، اپنے دین کے ولی اعظم ہوں گے، اپنے دین کے امام اعظم ہوں گے، اپنے دین کے فقیہ اعظم ہوں گے، اور غازی کے اپنے دین متین کے سربراہ اعظم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمام کو اولیاء کرام کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ذات محترم، ولی کا مرتبہ، ولی کا مقام بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے۔ انشاءاللہ وقت کی قلت ہے اور میں یہاں کا مدرس خود ہوں، لہذا میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہمانوں کو زیادہ موقع دیا جائے۔ مہمان جو باہر سے تشریف لائے ہیں ان کو زیادہ موقع دیا جائے، لہذا اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔